أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. تو آج کا جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں اس کے بہت ہی زبردست وظائف ہیں، اس کے فوائد ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوائد بتائے ہیں. دوستو اس کا سب سے پہلا فائدہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. آج کا جو اسم اعظم میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے یا قیوم. یا قیوم کا مطلب قائم و دائم ہمیشہ رہنے والی ذات کا جو نام ہے وہ یا قیوم ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ کہ اگر آپ کسی بھی رات کو تنہائی میں بیٹھ کر آپ 70 ٹائمز آپ یا قیوم پڑھ لیتے ہیں، آپ کو آپ کی کوند ذہنی سے آپ کو نجات مل سکتی ہے. آپ بہت ہی اپنے ذہن کو بہت زیادہ گرو کر سکتے ہیں، اپنے ذہن کو آپ بہت زیادہ وسعت دے سکتے ہیں، اپنے ذہن کے اندر آپ ترقی لا سکتے ہیں. جب بہت سا دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایگزام میں ہم لوگوں کو کچھ یاد نہیں ہوتا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہماری توجہ نہیں ہوتی لیسن پہ، یا ہم کر نہیں پاتے کچھ خارجی ریزن کی وجہ سے. ہمارا جو ذہن ہوتا ہے وہ ان لیسنز کو، ہارڈ لیسنز کو ایکسیپٹ کرنے میں تھوڑا یوں سمجھ لیں کہ ڈیفیکلٹی فیل ہو رہی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ نبی وظیفہ ہے، آپ یہ کریں. رات کو سونے کے ٹائم پہ آپ 70 ٹائمز آپ پڑھ لیں یا قیوم. انشاءاللہ آپ کا جو حافظہ بہت ہی زیادہ قوی ہو جائے گا اور آپ کا دل بھی اس سے منور ہو جائے گا. دوستو اس کا ایک اور سب سے بڑا فائدہ، جس بندے کو نیند نہ آتی ہو وہ یہ آیتیں پڑھے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک آیت پڑھنی ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. یہ پوری آیت میں انشاءاللہ ضرور لکھ دوں گا، ویڈیو کے اینڈ میں نہیں بلکہ ویڈیو کے مڈل میں انشاءاللہ یہ آیت لکھ دوں گا. آپ وہاں سے یہ آیت دیکھ سکتے ہیں. جس بندے کو نیند نہ آتی ہو، یہ پارہ نمبر 15 ہے. آئی تھنک یہ آیت نمبر یہ 18 ہے. آئی تھنک 18 آیت نمبر ہے اور پارہ نمبر یہ 15 ہے اور یہ سورۃ الکہف ہے. یہ آپ آیت پڑھیں. جس بندے کو نیند نہیں آتی انشاءاللہ اس کو نیند آ جائے گی. اور اگر جس بندے کو نیند زیادہ آتی ہے، یہ بھی تھوڑی بہت بیماری ہے کہ بعض لوگوں کو بہت ہی زیادہ نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. تو جس بندے کو نیند زیادہ آتی ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، اس کے لیے ایک اور آیت ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. وہ بھی سورۃ کہف کے اندر ہے بٹ آیت نمبر 11 ہے، پارہ 15 ہے. یہ بھی میں انشاءاللہ لکھ دوں گا. یہ اگر آپ کسی بھی بندے کے اوپر پڑھ کے دم کر دیتے ہیں، اگر اس کو نیند زیادہ آتی ہے تو اب اس کو نیند نارمل آئے گی، جیسے ایک نارمل صحیح آدمی کو آ سکتی ہے. دوستو اس کا ایک اور سب سے بڑا فائدہ ہے جو میں نے آئی تھنک یہ ٹائٹل دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا کہ آپ یہ وظیفہ کریں. دوستو یا قیوم یہ اتنا لاجواب سا یہ وظیفہ ہے. اس کا فائدہ آپ اپنے دل، اگر آپ کا مردہ ہو چکا ہے، آپ اپنے دل کو زندہ کیسے کر سکتے ہیں. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے جو دل، وہ دل تو زندہ کی مثل ہے، اور جو دل اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے، وہ دل مردہ کی مثل ہے. تو دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دل کو، اپنے مردہ دل کو آپ اس کے اندر جان ڈال دیں، اس کو آپ زندگی، اس کو آپ جلا بخش دیں، تو آپ یہ نبوی وظیفہ کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا. آپ کا دل کبھی مرے گا نہیں. دل مرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی گناہ کا ادراک ہی نہیں ہوتا. جب دل مر جاتا ہے نا تو پھر جب بندہ گناہ کرتا ہے تو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا یہ بھی کوئی گناہ ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم پھر ہم گناہ کو آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں، میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ جب جس کو کہتے ہیں کہ
ایک یوں سمجھ لے کہ کالا سیاہ ایک دھبا سا لگ جاتا ہے، ہمیں بالکل اس کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی گناہ کا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی اگر آپ کی سچویشن ہے، اللہ معاف کرے، تو یہ یوں سمجھ لیں کہ ابھی آپ کا دل بالکل مردہ ہو چکا ہے، اس کو جلا بخشنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ وظیفہ کریں، نبوی وظیفہ کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بتایا۔ دوستو یہ آج کا جو وظیفہ ہے، یہ ایسے لوگ یہ وظیفہ کرتے ہیں جو حضوری کیفیت رکھتے ہیں۔ دوستو حضوری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حضوری کیفیت جو اللہ تعالیٰ کی دربار میں ہر وقت اپنے آپ کو یوں سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے ہی حاضر کھڑے ہیں، اور اگر ہم نے تھوڑی سی بھی سرزنش کی تو ہمیں اس کا کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب لوگ ہوتے ہیں، اس کو حضوری کیفیت کہتے ہیں۔ یہ اس طرح کے لوگ اس طرح کا وظیفہ کرتے ہیں یا قیوم۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ صبح شام آپ یہ وظیفہ کیا کریں، آپ یہ پڑھا کریں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنے دل کو زندہ کرنے کے لیے آپ نے پڑھنا کیسے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت۔ میں یہ بھی لکھ دوں گا، اور سورۃ کہف کی نیند آنے والی اور نیند نہ آنے والی جو دو آیتیں ہیں میں انشاءاللہ وہ بھی رائٹ کر دوں گا آپ لوگوں کے سامنے، آپ لوگوں کی آسانی کے لیے آپ انشاءاللہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ کو میری کوئی ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر کوئی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو آپ پلیز شیئر کریں تاکہ آپ اس صدقہ جاریہ میں اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ دوستو دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔